پچھلے دنوں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات تو بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن بہادری کا ایک انوکھا مظاہرہ جو یہاں پر ہوا ہے وہ کم از کم میں نے کہیں اور نہیں دیکھا. ہم آج اسٹوڈیو کے باہر ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیمپس میں ہیں، اور میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں ویمنس فیکلٹی کی جو کیفیٹیریا بلڈنگ ہے اس کے باہر، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے 2 یہاں پہ سوئسائڈ خودکش اٹیک ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہاں پر ہوا تھا. بہادری کا جو مظاہرہ یہاں پر ہوا اور جو میں نے کہیں اور نہیں دیکھا وہ بہت سمپل ہے. یہاں پر اٹیک کے چوتھے دن یہاں کے جو بہادر اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، یہاں پر انہوں نے ایک ریلی نکالی، اظہار ہمدردی کی اور ریجیکٹ کیا اس ٹیررزم کو، اور اپنا ایک اسٹینڈ رجسٹر کروایا حکومت پاکستان کے سامنے اور پاکستانی قوم کے سامنے. جو خودکش حملہ آور یہاں آیا تھا وہ یہاں جہاں میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں پر اس نے اپنے آپ کو، اس کی جو جیکٹ تھی اس نے ڈیٹونیٹ کی اور یہاں پر ایکسپلوژن ہوا. کچھ باقیات اس ایکسپلوژن کی آپ کو ابھی بھی یہاں نظر آئیں گی. یہ رینوویشن یہاں ہو چکی ہے. کیا آپ یہ دیکھیں کہ جو شریپنلز ہیں، مطلب وہ جیکٹ جو تھی خودکش حملہ آور کی، اس میں صرف ایکسپلوسیو مواد نہیں تھا بلکہ اس میں کیلیں تھیں اور ایسی اسٹیل کے مادے تھے کہ جہاں بھی لگیں تو وہ جان لیوا ثابت ہوں، بچ کوئی نہ سکے. زمین پہ آپ دیکھیں جو شریپنلز یہاں لگے ہیں وہ بالکل گڈھے چھوڑ کر یہاں پہ گڈھوں کے نشان پڑ گئے ہیں. ابھی شروع میں ہم کچھ اسٹوڈنٹس جو یہاں پر تھیں ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ان ساری اسٹوڈنٹس میں سے ایک یہاں پہ حفظہ علی ہیں. آپ یہاں موجود تھیں جس دن دھماکہ ہوا تھا؟ آپ کے بتائیں. سر آئی واز ہیئر اینڈ جب بلاسٹ ہوا اس سے جسٹ 5 منٹس پہلے میں بالکل انٹرنس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی. میں نکل کے وہاں تک پہنچی تو بلاسٹ کی آواز آئی. میں بھاگ کے ادھر قریب تک پہنچی اور اس کے بعد دوسرا بلاسٹ ہو گیا فوراً ہی. اور جب میں آئی، آپ یہیں باہر تک نکلی تھی؟ یس سر، یہاں تک ہی تو پہنچی. پہلا یہاں پہ ہوا، پھر دوسرا وہ جو لڑکوں کی وہاں کیفیٹیریا میں ہوا. تو یہاں پہ آپ نے سین دیکھا کیا ہوا تھا؟ اسٹوڈنٹس؟ یس سر، یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ جب ایک دم سے وہ بلاسٹ ہوا تو فوراً سے جو لڑکیاں جو بچ گئی تھی وہ فوراً سے بھاگ کے تھوڑا سائڈ پہ ہو گئیں نکل کے کیفے سے. اور وہاں سے جو بوائز تھے سارے، وہ میل ہمارے جو بھائی تھے اسلامیانس، وہ سارے بھاگ کے فوراً سے ادھر پہنچے اور انہوں نے تمام ریسکیو کرنا شروع کر دیا. کم انجرڈ لڑکیوں کو انہوں نے سائڈ پہ کیا اور جو زیادہ انجرڈ تھی اور ڈیڈ باڈیز تھیں یا پھر حفصہ یہاں پہ جو ہماری شہید ہوئی ہیں طالبات، وہ اندر ہوئی تھی یہاں پر ہوئی تھی؟ سر جو سدرا خالد کی ڈیتھ ہے وہ اس کی ادھر گراؤنڈ میں ہوئی تھی، ادھر سامنے. اور باقی ادھر جو طیبہ اور آمنہ بھائی تھی وہ ادھر جو فرسٹ والا بینچ ہے وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی. اور ایک اسٹوڈنٹ جو سدرا خالد کی فرینڈ تھی، آئی ڈونٹ نو ہر نیم، اور ان کی ادھر پاس ہی ہوئی تھی. وہ ایکچولی کیفے گئی تھی تھوڑی دیر کے لیے اندر، وہ شاید باہر آ رہی تھی. ایک اسٹوڈنٹ یہاں شہید ہوئی باہر. یس سر، سدرا خالد. آپ کے خیال میں وہ یہاں ہوں گے اور نہیں سر، نہیں سر، امپیکٹ کی وجہ سے وہاں گئی؟ نہیں سر، وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی. وہ جو بینچز پڑے ہیں نا وہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ جسٹ واک کر کے ادھر پہنچی. ایک دم سے فائر کی آواز آئی اور ساتھ ہی بلاسٹ ہوا. اور بلاسٹ کے بعد وہ اس کو ادھر ہی گر گئی اور اس کا بلڈ بھی مطلب لاسٹ ویک تک ادھر ہی تھا سر. اس کو وہ سارے راڈز لگے اور اس سے اس کی وہ ڈیتھ ہوئی. اور یہ میرے خیال میں بیٹھ جائیں حفظہ، آپ فرینڈز ہیں سدرا کی؟ طیبہ ہے نا، آمنہ بطول اور آمنہ طاہر کی. تو وہ یہاں پہلے انٹرنس پہ ہی جو چیئرز ہیں ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھیں. آمنہ بطول تو آمنہ طاہر تو ڈائڈ آن دا اسپاٹ، لیکن آمنہ بطول کو لے کے گئے ہیں. 2-3 دن تک وہ رہی ہے. ڈیتھ کیا شاک سے ہوئی تھی یا شراپنل سے ہوئی تھی؟ نہیں، ان کے باڈیز کے اندر کافی وہ ہو گئے تھے، راڈ چلے گئے تھے. اور سمرا کے تو ابھی بھی شاید اس کی ایک آنکھ ضائع بھی ہو جائے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں گلاسز گئے. لوگوں کو ایسے ایک داد یہ دینی چاہیے جو میں نے شروع میں انٹرو میں بھی کہا کہ آپ لوگوں نے پھر ریلی کی، چوتھے دن کی آپ لوگوں نے وہ ریلی. یہ ریلی کیسے آرگنائز کی؟ آپ لوگوں میں سے ہے کوئی یہاں پہ جس نے آرگنائز کی تھی؟ ایکچولی ہمیں فل سپورٹ تھی اپنی ٹیچرس کی. اس وقت ہمیں پتہ ہے بڑے پیک میسیجز فارورڈ ہو رہے تھے کہ یونیورسٹی اوپن نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ، دوسرے دھماکے ہو جائیں گے. جی آپ نے آنا نہیں یونیورسٹی. پتہ نہیں یہ میسیجز کہاں سے آ رہے تھے. تو جب ہم آئے ایک دن پہلے، منڈے کو ہم نے ریلی ارینج کی، منڈے کو ریلی ہونی تھی، سنڈے کو ہم نے ارینج کی بائی فون میسیجز اس کے تھرو ارینج کی کیونکہ آپس میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کوئی نہیں تھا. تو جب میں نے ٹیچر سے پوچھا، یہ بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ ٹیچرز نے آنا ہے، انہوں نے جوائن بھی کرنا ہے، پریزیڈنٹ نے آنا بھی. نیکسٹ ڈے ہم آئے، ہم نے ارینجمنٹ کی. جب 12:30 ریلی اسٹارٹ ہونی تو ہم نے دیکھا ہماری ساری ٹیچرز تھے، ہماری ساری جو ہے اتھارٹی ہے یونیورسٹی کی وہ تھی.
لیکن کوئی گورنمنٹ کا کوئی بندہ نہیں تھا. لیکن جو ہماری یونیورسٹی نے ہمیں فل سپورٹ کیا, ہماری یونیورسٹی کا اتھارٹی نے ہم نے جتنا اپریشیٹ کیا, مطلب اور اس دن میں کہتی ہوں کہ ہماری یونیورسٹی نے ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نے اتنا مطلب ایک اسٹرینتھ اور ایک یونٹی شو کی, تو وہ ورڈز میں نہیں بیان کی جا سکتی, کیونکہ ہمارے اوپر کوئی نہیں تھا کہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتا کہ آپ ریلیکس ہو جاؤ. گورنمنٹ کی سائڈ سے مطلب اس طرح کا کوئی, لیکن ہماری یونیورسٹی کا اتھارٹی, ہماری ٹیچرز فل ہمیں. اچھا تبسم, میں ابھی گورنمنٹ پہ آتا ہوں, لیکن اتنے سارے اسٹوڈنٹس, یہ کیا آرگنائزیشن تھی یا خود آئے تھے سب؟ ہم نے 3 اسٹوڈنٹس نے ارینج کی تھی. کین یو بلیو اٹ؟ اور کتنے لوگ آئے تھے؟ میرے خیال میں 100 سے زیادہ ہوں گے. نہیں, 300 سے زیادہ تھے, کیونکہ ہماری یونیورسٹی کی اسٹینڈ 18,000 ہے. The president of the university and the rector and the teacher, vice president, all people were there from administration. جو ہماری وائس پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر پروین, تو انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کیا. ہماری اسٹوڈنٹ ایڈوائزر, انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کیا. جو ہماری فل یونیورسٹی اتھارٹی, جو ہمارے ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ, انہوں نے ہمیں فل سپورٹ کیا. دھماکے کے بعد آپ کے گھر والے تو سب پریشان ہوں گے, تو کیسے ہینڈل کیا؟ پریشان وہ تو تھے ہی, بٹ ہم لوگ ظاہری بات ہے ایز فیملیز ان کو پریشانی تھی. ہم لوگوں کو یہ تھا کہ ہمارے اپنے فرینڈز, کولیگز, ہمارے اساتذہ بینگ ہیئر, وی نیو کہ کس نے کتنا سفر کیا. اور کس کو یہاں پہ اپنے گھر والوں نے روکا, کہا کہ نہ جاؤ؟ My father is a Jagirdar and he said, you don't study, you're my only daughter. And it was very difficult for me to convince him. And my God. But after 4 days he realized that you have to study. جو 4 days بند تھے جس دن یونیورسٹی بند تھی, 4 days کے بعد بھی پرمیشن نہیں مل رہی تھی آنے کی لڑکیوں کو جو مطلب کہ کشمیر سے بلونگ کرتی ہیں یا سوات سے بلونگ کرتی ہیں, ان کے پیرنٹس پرمیشن نہیں دے رہے تھے. ایون انہوں نے یہ بولا تھا کہ آپ یونیورسٹی چھوڑ دو. اتنے زیادہ وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے اس بات. یہ آپ سب کے ساتھ ہوا ہی؟ سر ایون میری ماما نے مجھے بالکل آنے سے منع کر دیا کہ میں گھر لاک کر دوں گی, میں آپ کو نہیں باہر نکلنے دوں گی. بٹ آئی کنوینسڈ ہر دیٹ آئی ہیو ٹو گو, اٹس مائی ڈیوٹی. آپ کی جو یہاں مطلب سیکورٹی ہے ہاسٹل کی, وہ کیسی ہے؟ ہاسٹل کی سیکورٹی بہت ٹائٹ ہے, بہت اچھی ہے. مطلب ایون دن میں ہم لوگ جاتے ہیں تو بھی ہم لوگوں کی پوری طرح سے چیکنگ ہوتی ہے. نکلتے ہوئے بھی ہمیں دیکھتے ہیں, ہم لوگ انٹری کر کے نکلتے ہیں. یہ چیز پہلے نہیں تھی؟ نہیں, یہ پہلے بھی تھا, کافی تھا یہ پہلے. جب کہ بلاسٹ ہوا تھا اس کے بعد کافی کیوس کریٹ ہو گیا تھا. ہاسٹل سنس لاسٹ 7 years, اور وہاں اتنا مطلب اتنے ٹائم سے کچھ جو ہیں ہمارے گارڈز وہ جانتے ہیں ہم لوگوں کو, لیکن پھر بھی بار بار انہوں نے اب بہت ایمفسائز کرنا شروع کر دیا کہ کارڈ چیک کریں. پہلے بھی کارڈ چیک ہوتے, کبھی میری فرینڈ, ایون میری فیملی میں سے کوئی آیا, دے نو می ویری ویل, میں 7 years سے یہاں ہوں, لیکن پھر بھی انہوں نے کارڈز کا چیکنگ کا سسٹم رکھا. ٹھیک ہے, اب جو وہ اسٹرانگ ہو گیا آپ کا. یہاں پہ پہلے بھی چیکنگ تھی, تبھی سے وہ مطلب کہ وہ اندر نہیں جا سکا. اس نے گیٹ پہ بلاسٹ کیا, اس کو اندر نہیں جانے دیا. یہاں پہ اتنی سختی تھی, سیکورٹی ٹائٹ تھی, جس کی وجہ سے وہ اندر نہیں جا سکا. اور ہمارے گارڈ نے سیکریفائز کی ہے اپنی لائف, تب ہم لوگ بچے ہیں, اگر ورنہ بہت سا اندر بہت کچھ ہو سکتا. یہ آپ جو جینیٹر تھے اس کی بات کر رہی ہیں؟ شوکت صاحب. مسیح, ہاں میں بس اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں یہ چیز. پرویز مسیح ایک نوجوان پاکستانی جو یہاں جینیٹر تھے, اور انہوں نے روکنے کی کوشش کی تھی, انہوں نے اندر نہیں جانے دیا میرے خیال میں, اور ہماری اسٹوڈنٹس کی جو جانیں ہیں وہ بچیں. اس نے اپنی جان جو ہے وہ اس کی قربانی دی. سوسائڈ بامبر کو جا کے ڈیورس لیا تھا. ایکچولی وہ اس کے ساتھ چپک گیا تھا اور اس کو وہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. ایکچولی وہ جو تھا وہ بس مطلب پرویز مسیح کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سوئسائڈ اٹیکر ہے. اس کو بالکل ہو گیا تھا کہ یہ کچھ غلط کر رہا ہے, اور وہ اس کو دھکیل رہا تھا باہر کی طرف, اور اس نے اس پہ فائر کیا, اور ساتھ ہی پھر بلاسٹ بھی ہو گیا. گارڈ نے منع کیا تو اس کو فوراً سے گارڈ کو گولی ماری. پرویز مسیح came and he tried to rescue because first the guard stopped. پرویز مسیح کا کام سیکیورٹی تو نہیں تھا, ہی واز جسٹ اے سویپر, کلیننگ کرے. بٹ یو نو واٹ لیکس از کہ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ ٹرین نہیں کیا جاتا. ابھی جب بلاسٹ ہوا تھا تو سچویشن اتنی پینک ہو گئی تھی. آئی واز ان دا کیمپس, میرے لیکچر تھا, اور ایک دروازہ تھا, اور اس میں سے ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس ور کمنگ آؤٹ. اتنی سچویشن اتنی ٹیریفائڈ تھی, ایمبولینسز کا شور, یو آر اے ہیومن, یو گیٹ اسکیئرڈ. تو یہاں پہ واٹ نیڈیڈ از کہ ساری یونیورسٹیز کو ایک فیمیل اسٹوڈنٹس کو بیسیکلی میلس دے کین مینیج, دے آر مور اسٹرانگ. تو ان کو یہ ٹریننگ دینی چاہیے کہ اگر اب اتنا یہ کامن ہو گیا ٹیررزم کا ایشو, کہ اگر ٹیررزم کا ایشو ہوتا ہے تو وہ اگر بلاسٹ ہوتا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. اب کیمپس سے آپ بھاگیں گے تو اس میں لڑکیاں گریں گی بھی. تو آپ کا مینجمنٹ
Now university has made a disaster management cell. So now they've made a committee and now there are people maybe to train them. But before university is not a place where you're supposed to train students to protect themselves from suicide bombers. It's not a place? It's not, not a university, but a hospital is. I mean, ابھی جب یہاں پہ سب گئے تھے یہاں سے انجرڈ لوگوں کو لے کے گئے, they didn't have enough staff وہاں پہ. ان ایشوز کو